بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم لوگ نیو لیکچر سٹارٹ نہیں کریں گے، بلکہ جو لیکچر 2 اور 3 ہم لوگوں نے پڑھا تھا اسی کی فردر ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے قبۃ الصخرہ کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ڈیزائننگ اور کس نے بنایا تھا، تو اس کی ہی فردر ایکسپلینیشن کریں گے۔ اس کے علاوہ دیوار براق کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی ہسٹری، اور مسجد کا جو صحن ہے اس کے اندر کون کون سے قبے بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے قبۃ الصخرہ کا گنبد، اس کی ہسٹری پڑھیں گے کہ یہ کیسے بنایا گیا۔ مشہور تابعی حضرت رجا بن حیوہ اور حضرت یزید بن سلام، یہ دو لوگ مخصوص تھے اس کی تعمیر کے لیے، اور انہیں نگران بنایا گیا تھا کہ جو گنبد ہے اس کی تعمیر ان لوگوں کے ذمہ تھی، ان کی نگرانی کے اندر تعمیر ہو رہی تھی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت رجا بن حیوہ اور حضرت یزید بن سلام انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ تعمیر مکمل ہو گئی ہے اور 1,00,000 دینار بچ گیا ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے 7 سال لگائے ہیں، اتنی محنت کی ہے اور آپ لوگوں نے دیانتداری سے کام بھی کیا ہے، تو آپ کیا کریں، یہ 1,00,000 دینار جو ہیں وہ ہدیہ رکھ لیں اپنی محنت کا۔ اور اس ٹائم پہ جو کرنسی ہوتی تھی وہ پیور گولڈ ہوتی تھی، تو جو حضرت رجا بن حیوہ اور حضرت یزید تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو پہلے ہی اتنے اعزاز اور نعمت کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو آپ نے اتنی عظیم چیز کی نگرانی کے لیے رکھا، اور ہم تو اس پہ آپ کے شکر گزار ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو مسجد کی تعمیر کے لیے آپ نے پیسے رکھے تھے وہ ہم لوگ لے لیں۔ ہم لوگ تو اتنے آپ کے شکر گزار ہیں کہ اگر ہمیں اس کی تعمیر کے لیے اپنی بیویوں کا زیور بھی بیچنا پڑتا تو ہم بیچ دیتے اور اس کی تعمیر مکمل کرتے۔ تو بادشاہ نے، جو خلیفہ تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو، یہ جو 1,00,000 دینار ہیں یہ سونے کے ہیں نا، تو سونے کو پگھلاؤ، اور تلہ کاری کیا ہوتی ہے، کسی بھی چیز سے نا کوئی بھی چیز لو اور اس کے اوپر ایک کورنگ کر دینا، جیسے لوگ مٹی کے برتنوں کے اوپر ایک اور لیئر چڑھا دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے سونے کے پانی سے اس گنبد کو کور کروا دیا۔ تو اب جو ہمیں یہ سونے کا گنبد نظر آتا ہے سنہرے رنگ کا، تو یہ ریئل گولڈ ہی ہے، اور جو اس ٹائم پہ ایجپٹ سے ایکسپورٹ آتی تھی انہی پیسوں کو انہوں نے پگھلایا اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا، اسی لیے اس کی جو لافانی چمک ہے، خوبصورتی ہے، اس کے اندر نہ صرف یہ پیسہ ہے بلکہ ان دو تابعوں کا خون پسینہ بھی شامل ہے اور ان کا اخلاص بھی شامل ہے۔ حضرت رجا بن حیوہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت اچھے عالم دین تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نشین تھے، اور وہ مقام بیسان کے رہنے والے تھے، اور جو حضرت یزید ہیں وہ القدس کے ہی رہنے والے تھے۔ دوسری چیز کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے دیوار براق کے بارے میں۔ اب دیوار براق کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی لمبائی 47 میٹر ہے اور بلندی اس کی 17 میٹر ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تھے تو اپنی سواری کو یہیں پہ لا کے انہوں نے باندھا تھا، اسی نسبت سے اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہاں پہ پہلے مسجد بنائی گئی تھی، مسجد براق، اور اس کے ساتھ اور بھی مکانات وغیرہ تھے اور خانقاہ بھی بنائے گئے تھے، پر جب یہودیوں نے یہاں پہ قبضہ کیا تو انہوں نے اس مسجد کو ایک تو منہدم کر دیا، اور اس کے اندر جو وسیع اس کی دیوار تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب پریزنٹ دور میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے روتے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، اسی رونے کی وجہ سے انہوں نے اس کا نام دیوار گریہ بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر آ کے اپنی درخواستیں ڈالتے ہیں اور جو بھی ان کی خواہشات ہیں وہ لکھ لکھ کر اس دیوار کے اندر ڈالتے ہیں۔ اب کہانی یہ ہے کہ 1929 کے اندر جب فلسطین کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، اس دور کے اندر یہودیوں نے سازشیں کر کر کے یہاں پہ اپنا صہیونی جھنڈا لٹکا دیا۔
اب مسلمانوں نے یہ جھنڈا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بہت ہی غلط حرکت ہے، یہ ہماری مسجد ہے اور اس کے اوپر یہ لوگ کیسے قبضہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی 1930 کے اندر، ایک کمیشن بنایا گیا اور انہوں نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ یہ جو دیوار براق کا ایریا ہے یہ مسلمانوں کے انڈر آئے گا. اس کو یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا اور تب سے لے کر آج تک اس دیوار براق کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے. اب یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے یہ ہیکل سلیمانی کا حصہ ہے. ہیکل کہتے ہیں عبادت گاہ کو، یا پرانے زمانے میں جو جہاں پہ انبیاء عبادت کیا کرتے تھے اسی جگہ کو ہیکل کہتے تھے. تو ان کے حساب سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ والی جگہ پہ عبادت کرتے تھے، تو اسی کی ایکسٹینشن ہے یہ دیوار براق. تو اسی کا بہانہ کر کے بھئی یہ ہیکل سلیمانی کی ہمارے لیے پہچان ہے اور اسی کا حصہ ہے، تو اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں، ہم ان کے وارث ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اس لیے اب ہمیں یہ حصہ دے دو. اور اس دیوار کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. آلدو جو کمیشن بنائی گئی تھی ان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کا حصہ ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے یہاں پہ، بٹ انہوں نے پاور کا استعمال کیا اور انٹرنیشنل جو بھی قوتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے یہ ہیکل سلیمانی کا حصہ ہے، پر دیوار کا جو اسٹرکچر ہے اور بلڈ ہے وہ تو بالکل ویسی ہی ہے جیسے باقی پوری مسجد اقصیٰ ہے. باقی پوری مسجد اقصیٰ تو مسلمانوں نے بنائی، پھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کر لیا اس کے بعد پھر کنسٹرکشن ہوئی، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، اس کے بعد کنسٹرکشن ہوئی، عثمانی دور میں کنسٹرکشن ہوئی. تو وہی سیم کنسٹرکشن دیوار براق کی بھی ہے، پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کے دور سے ہی ہے. تو یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، یہ فضول لاجک دیتے ہیں اور اپنی بلا وجہ کی پاور کو یوز کرتے ہوئے جہاں دل چاہتا ہے قبضہ کر لیتے ہیں. اور اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے جب ان کے پاس پیغمبر آتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور بھی پیغمبر آئے، جب ان کے پاس پیغمبر آتے تھے تب ان کی بات نہیں مانی، تب تو وہ لوگ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، شہید کرتے تھے. اور اب جب پیغمبر چلے گئے ان کے پاس جو ان کی کتابیں تھیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. اب جب پیغمبر بھی نہیں رہے، ان کی کتابیں جو توریت ہے اس کے اندر بھی چینجنگز ہو گئی، وہ بھی صحیح نہیں رہی. اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی یہ ہیکل ہے اور ہم اس کے وارث ہیں. تو بھائی اگر تم پیغمبر کو اتنا ہی اپنا سمجھتے تھے تو جب تم لوگوں کو تعلیمات دی گئیں تب تم لوگوں نے کیوں نہیں عمل کیا؟ اور اب جب پیغمبر بھی چلے گئے، اپنی کتاب بھی چینج ہو گئی، اب جو آخری نبی ہیں ان کی تعلیمات کو مانو نا. نہیں، اب وہ پرانے پیغمبر کے نام پہ اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں. اب ہم پڑھیں گے مسجد اقصیٰ کے جو صحن میں ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے قبے بنے ہوئے ہیں ان کی کیا ہسٹری ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں. سب سے پہلا جو مشہور قبہ ہے قبۃ الصخرہ، وہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ حرم قدسی کا دل ہے وہ، اور ایک مقدس چٹان کے اوپر یہ سنہرا گنبد بنایا گیا ہے. اس کے بعد ہے قبۃ الرواح. یہ قبہ عثمانی دور خلافت میں بنایا گیا اوٹومن امپائر کے اندر، اور اس کے نام کے متعلق ڈفرینٹ آراء پیش کی جاتی ہیں. تیسرا ہے قبۃ السلیمان. یہ دور امیہ میں تعمیر کیا گیا، جو خلیفہ تھے سلیمان بن عبد الملک، ان کے نام کی نسبت سے قبہ سلیمان بنایا گیا. چوتھا ہے قبۃ الاشاق النبی علیہ السلام. یہ دور عثمانیہ میں تعمیر کرایا گیا تھا سلطان محمود ثانی نے. اس کی کوئی خاص نسبت نہیں ہے، بس اس کے نیچے بیٹھ کے ڈفرینٹ صوفیاء کرام اور علماء دینی مسائل پر غور کرتے تھے. پھر ہے قبۃ المعراج. یہ ایوبیہ دور کے اندر تعمیر کرایا گیا، لیکن دور عثمانیہ میں اس کی پھر سے تعمیر اور آرائش کی گئی. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اسی نسبت سے یہ قبہ تعمیر کرایا گیا. پھر ہے قبہ محراب النبی علیہ السلام.
یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ اسی قبے کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کو واقعہ معراج میں نماز کی امامت کروائی تھی۔ پھر ہے قبۃ السلسلہ۔ اس قبے کو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کچہری وغیرہ کرواتے تھے اور انصاف کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ آہستہ آہستہ ان نشانیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ایک چیز ہم یہ بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں پہ ڈفرینٹ انبیاء نے قیام کیا، یہاں پہ ان کی تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ آلدو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مکہ اور مدینہ میں انہوں نے اپنا میجر ٹائم گزارا تھا اور شام میں انہوں نے تجارت کی غرض سے گئے تھے، بٹ ان کا بھی کہیں نہ کہیں لنک ہمیں فلسطین سے ملتا ہے، خاص طور پر مسجد اقصیٰ سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے 8واں قبۃ النبی عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی تعمیر کروائی تھی دور عثمانیہ میں، تعمیر نو کروائی تھی، پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا بٹ اس کی رینوویشن وغیرہ کروائی تھی عثمانیہ دور میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر 9واں ہے قبۃ یوسف صلاح الدین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فلسطین کو جب مسلمانوں کے بالکل ہاتھ سے نکل گئی تھی جگہ اور کرسچنز نے اس کے اوپر فل قبضہ کیا ہوا تھا، اس دور کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین آزاد کروایا تھا، اور انہی کے اعزاز میں عثمانیہ دور کے اندر قبہ یوسف کی تعمیر کی گئی۔ قبۃ یوسف آغا۔ عثمانی گورنر یوسف آغا نے اس قبے کی تعمیر کروائی۔ 11واں ہے قبۃ الموسیٰ دار القرآن۔ بادشاہ نجم الدین ایوب نے اس قبے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعزاز میں اور محبت میں تعمیر کروایا۔ پھر ہے 12واں قبۃ النجوہ۔ بادشاہ شرف الدین ابو المنصور عیسیٰ ایوب نے اسے تعمیر کروایا۔ قبۃ الشیخ الخلیلی۔ دور عثمانیہ میں امام القدس شیخ محمد الخلیلی کے اعزاز میں تعمیر کروایا۔ اور پھر سے لاسٹ میں ہمارے پاس ہے قبۃ الصخرہ۔ یہ وہی سنہرا گنبد ہے جس کو دور عثمانیہ میں تعمیر اس کی کروائی گئی۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی ہم لوگ نے ڈسکشن کی، اس سے ہمیں 2-3 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین، اور یہاں پہ ہم لوگوں کو ڈفرینٹ انبیاء کے ٹریسز ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آئے گا، ہمارے پیارے نبی کا بھی آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ سلاطین کا بھی ذکر آئے گا۔ کچھ مسلمان سلاطین ہیں جیسے صلاح الدین ایوبی، اور کچھ جو کافر تھے انہوں نے قبضہ کیا، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہم لوگوں نے قبۃ الصخرہ کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں پڑھا کہ اس کی جو چمک دمک ہے یہ کیسی ہے، اس کو بنانے کے لیے کتنا ٹائم، پیسہ، انرجی لگی، اور لوگوں کی کتنی محبت تھی اس کے بنانے میں۔ اس کے علاوہ دیوار براق، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے پھر سے کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی وجہ سے اس جگہ کو پہچانا اور جانا، اور آج جس دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا تھا وہ دیوار ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی جو باقیات ہیں، ہمارے جو میجر ہسٹری کی چیزیں ہیں، جو ہمارے لیے مقدس چیزیں ہیں، ان کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو اسی طرح ایک ایک کر کے یہودی ہر چیز کے اوپر اپنا قبضہ کر لیں گے۔ ابھی وہ فلسطین میں ہیں، اگر ہم لوگ نے فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو وہ پھر اگلا رخ مدینہ اور پھر مکہ کی طرف کر لیں گے، جو کہ ہم لوگ بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا اس ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔